Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. ہمارا مقدر ہی شاید ایسا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہی کام خراب ہو جاتا ہے۔ جاب کے لیے جاتے ہیں تو ہم سے پہلے کسی بندے کو رکھ لیا جاتا ہے۔ شاید ہماری قسمت ہی ایسی ہے، نہ جانے ہمیں کب جاب ملے گی، نہ جانے کب ہمارا بزنس ترقی کرے گا۔ ایسے جملے اکثر آپ کو سننے کو ملتے ہیں، اور جب آپ ایسے احباب سے بات کرنے کی کوشش کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہے۔ ہر شخص اپنے انداز سے جینا چاہتا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، یعنی پر امید زندگی۔ کسی سائنٹسٹ نے 2 چوہوں پر ایک تجربہ کیا۔ اس نے 2 باکسز لیے، 2 ڈبے لیے، اور ایک میں کرنٹ چھوڑ دیا، جبکہ دوسرے باکس کو اس نے بغیر کرنٹ کے رکھا۔ اس نے دونوں باکسز میں 2 چوہوں کو ڈال دیا اور ایک سوراخ چھوڑ دیا مخصوص جگہ پہ۔ اب وہ چوہا جس کے باکس میں کرنٹ نہیں تھا، وہ مختلف طریقوں سے کوشش کرتا رہا اور آخر کار وہ اس باکس سے، اس ڈبے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جبکہ دوسرا باکس جس کے اندر اس نے کرنٹ چھوڑا ہوا تھا کسی تار کے ذریعے، وہ چوہا جیسے ہی اس سوراخ کے قریب پہنچتا اس کو کرنٹ لگتا اور وہ واپس چلا جاتا۔ اس طرح 3-4 بار یہی عمل دہرانے کے بعد وہ چوہا ایک کونے میں دبک پر بیٹھ گیا، اور اس نے یہ مان لیا کہ میں اس ڈبے سے باہر نہیں جا سکتا۔ اب اس اگلے تجربے کی فیز میں اسی سائنسدان نے یہ کام کیا کہ دوبارہ 2 نئے باکسز لیے، 2 نئے ڈبے لیے، اور ان دونوں ڈبوں میں اس نے بغیر کرنٹ کے ان چوہوں کو دوبارہ ڈال دیا۔ یعنی اب دونوں ڈبے اور بغیر کرنٹ کے۔ اب چوہے جو ہیں، ایک چوہا وہ ہے جس کے ڈبے میں پہلے کرنٹ نہیں تھا، اور ایک چوہا وہ ہے جس کے ڈبے میں آلریڈی کرنٹ تھا۔ دونوں ڈبوں میں ان چوہوں کو دوبارہ الگ الگ ڈال دیا گیا۔ اب کیا ہوا، وہ سائنسدان یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ چوہا جس کے ڈبے میں کرنٹ نہیں تھا، اس نے دوبارہ کوشش کی اور اس ڈبے سے باہر نکل آیا، جبکہ وہ چوہا جو پہلے کرنٹ والے ڈبے میں تھا اس نے اس بار تو کوشش ہی نہیں کی اور ایک کونے میں دبکا رہا، بیٹھا رہا، اور بالکل اس نے ہل جل نہیں کی۔ اس سائنسدان نے اس تجربے سے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ چونکہ اس چوہے نے پہلے ڈبے سے کرنٹ کی شدت کو محسوس کیا، اور اب اس کا جو ذہن ہے اس کے ذہن میں وہی بات گھوم رہی ہے کہ بھئی اس ڈبے میں بھی کرنٹ ہوگا اور میری قسمت میں تو تکلیف لکھی ہوئی ہے، اس لیے میں بہتر یہ ہے کوشش ہی نہ کروں۔ سائنسدان نے جو نتیجہ حاصل کیا اس نے کہا کہ چوہے نے جو اپنے سابقہ تجربے سے سیکھا ہے اس کو اس نے نام لرنڈ ہیلپ لیسنس، یعنی چوہے نے یہ سیکھ لیا، ایک نا امیدی سیکھ لی اس نے، اور اس نے کوشش کرنا چھوڑ دی۔ عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہی تجربات سے گزرتے ہیں، جب ان کو کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی تکلیف سے گزرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے مشکل حالات دیکھے ہوتے ہیں، اور ان مشکلات کی وجہ سے، ان رکاوٹوں کی وجہ سے، ان ہرڈلز کی وجہ سے وہ اپنے آنے والے دنوں میں، اپنے مستقبل میں ایسی کوئی کوشش نہیں کرتے، یعنی وہ بھی لرنڈ ہیلپ لیسنس کی تصویر بن جاتے ہیں۔ جبکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار آپ کے سامنے مشکلات ہی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہر بار آپ کے سامنے وہی حالات ہوں جن سے آپ ماضی میں گزرے۔ اگر ہم لرن ہیلپ لیسنس سیکھ لیتے ہیں تو کیا ہم
پر امید طرز حیات نہیں سیکھ سکتے؟ ایک ریسرچ کی گئی، ایک تحقیق کی گئی اور اس تحقیق کے لیے مختلف ورکشاپس اور سیمینارز کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں ان لوگوں کو شامل کیا گیا، ایسے 32% لوگ اس ورکشاپ میں تھے شدید ڈپریشن کا شکار تھے یا کسی نہ کسی حوالے سے پریشانی میں مبتلا تھے۔ ان ورکشاپس میں ان کو آپٹیمزم کی طرف، آپٹیمسٹک وے آف لائف کی طرف لے جانے کی کوشش کی گئی، یعنی پر امید طرز حیات کی طرف لے جانے کے لیے ان کو مختلف ایکسرسائزز کروائی گئیں، ان کو مختلف مائنڈ میپ کے ذریعے، مختلف ٹیکنیکس کے ذریعے یہ سکھایا گیا کہ زندگی جو ہے یہ امید کا نام ہے، ضروری نہیں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ماضی میں ہوا ہے وہی آپ کے ساتھ مستقبل میں ہو۔ تو بڑے حیران کن نتائج آئے، یعنی وہ جو 32% لوگ جو کہ شدید ڈپریشن کا شکار تھے ان میں 10% کمی واقع ہوئی اور وہ لوگ 22% رہ گئے۔ اس ورکشاپ سے وہ اپنی زندگی میں امید کو شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی ان کی زندگی پیسیمزم سے نکل کر آپٹیمزم میں داخل ہو گئی۔ مختلف ماہر نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ انسان جس طرح سے لرنڈ ہیلپ لیسنس سیکھتا ہے، اسی طرح وہ آپٹیمزم یعنی آپٹیمسٹک وے آف لائف بھی سیکھ سکتا ہے، اگر اس کو اس حقیقت کا پتہ چل جائے، یعنی یہ حقیقت اس پہ آشکار ہو جائے کہ پر امید زندگی اور مثبت طرز عمل کس طرح سے اس کی زندگی کو، اور پازیٹیو اپروچ، پازیٹیو سوچ اور پازیٹیو تھنکنگ کو ہر وقت اپنی گفتگو میں، اپنی سوچ میں شامل رکھیں۔ کوشش کریں پازیٹیو سوچ، پازیٹیو اپروچ اور ریئلسٹک تھنکنگ، حقیقت پسندانہ سوچ کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ انشاءاللہ کامیابی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں۔